السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فيا أيها الناس، إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ لقد من الله على المؤمنين، البتہ تحقیق احسان فرمایا اللہ رب العزت نے ایمان والیاں تے
اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جدوں اللہ پاک نے انہاں دے وچوں ایک رسول مبعوث فرمایا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جس نبی دا نصب العین ڈیوٹی ایسی کہ او انہاں تے آ کے اللہ دی قرآن دیاں تلاوتاں کردہ، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ، اور انہوں کتاب و سنت دی تعلیم دیندہ، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ، اگرچہ اس تو پہلوں اے لوگ سن، فی ضلال مبین، واضح گمراہی دے اندر۔ ہر لب پہ ہے، ہر لب پہ ہے گفتگوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہر ایک لب پہ ہے گفتگوئے محمد، ہر ایک دل میں ہے آرزوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتوں میں دیکھی نہ انسان میں پائی، جہاں سے نرالی ہے خوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو عالم ہے شامل اسیروں میں ان کے، دو عالم ہے شامل اسیروں میں ان کے، وہ آئے سوئے مشکبوئے محمد۔ یہ دل چاہتا ہے، یہ دل چاہتا ہے کہ لب چوم لوں میں، جس لب پہ ہے گفتگوئے محمد۔ برسنے لگی مجھ پہ، برسنے لگی مجھ پہ رحمت الہ کی، برسنے لگی مجھ پہ رحمت الہ کی، چلا جھوم کر جب میں سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تعریف، ستائش، کبریائی، بڑائی اور عظمت اللہ وحدہ لا شریک واسطے۔ درود و سلام ہادی کائنات، امام الانبیاء، سید الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے مختصر اور مسنون حمد و صلات دے بعد اسلامی سال دا یہ تیسرا مہینہ اور آج تیسری تاریخ ہے۔ اس مہینے دا نام ہے ربیع الاول، اور ربیع الاول سال دے 12 مہینیاں چوں او مہینہ ہے جس مہینے دے اندر ہادی کائنات، امام الانبیاء، سید الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا تے تشریف لے آئے۔ علامہ سید سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے سیرت رحمت للعالمین دے اندر نبی رحمت علیہ السلام دی پیدائش دا ذکر کیتا ہے، اور انہوں نے تقریباً کوئی 20 تو زیادہ سنین جڑے اس وقت اور اج مروجہ نے انہوں دا تذکرہ کر کے
پھر انہاں تجزیہ نقل کیتا ہے کہ نبی رحمت علیہ السلام عام الفیل چ پیدا ہوئے نے، ہاتھیاں والا سال، جدو ملک یمن دے ابرا نے ہاتھیاں دے نال بیت اللہ دے اتے چڑھائی کی تھی، اور اللہ پاک نے اپنے گھر دی حفاظت کی تھی اور انہاں ہاتھیاں نو نیست و نابود کر دیتا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اللہ پاک نے انہاں دیاں ساریاں تدبیراں خاک چ ملا دیتیاں، انہاں نو ایویں بنا دیتا جویں ہضم کیتا ہویا چارہ ہوندا ہے، نیست و نابود کر دیتا۔ یہ عام الفیل والے سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے تشریف لے آئے، اور انہوں نے تجزیہ نقل کیتا ہے کہ اس واقعہ تو 50 دن بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے تشریف لے آئے، اور اے واقعہ عام الفیل 17 محرم نو پیش آیا ہے۔ اسلامی مہینیاں دے جڑے دن نہیں وہ یا 30 دا ہوندا ہے مہینہ یا 29 دا ہوندا ہے۔ اگر محرم نو 30 دنوں دا شمار کر لیا جائے تے 17 دے بعد 13 دن باقی رہ جاندے نے، 13 دن محرم دے، اگلا مہینہ 29 دا شمار کر کے 13 تے 29 39 اے 42 دن ہو گئے، 13 تے 29 42 دن ہو گئے۔ اگے ربیع الاول آ گیا، 8 دن او دے شمار کر لو، 42 تے 8 50 دن۔ 9 ربیع الاول نو امام کائنات جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا تے تشریف لے آئے، اور انہوں نے بڑی خوبصورت بات نقل کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تاریخ ولادت نہیں دسی، آپ نے اپنی پیدائش دا دن دسیا ہے، اور وہ فرماندے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ سوار والے دن پیدا ہوئے نے، اور عام الفیل دے ربیع الاول دی پہلی سوار 2 تاریخ نو آئی ہے، اور دوسری سوار 9 تاریخ نو، 7 تے 2 9 تاریخ نو، تیسری سوار 16 تاریخ نو۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش دا دن دسیا ہے، فرمایا ولدت یوم الاثنین، میں سوار والے دن پیدا ہویا۔ آپ اکثر روزہ رکھیا کر دے سوار اور جمعرات دا۔ پوچھا گیا کہ تسی ہر ہفتے ہر اسبوع دے اندر 2 روزے رکھ دے جے، ایدی کی وجہ ہے؟ فرمایا سوموار والے دن تے اس واسطے رکھنا ہے کہ اللہ نے میں نو اس دن پیدا کیتا ہے شکرانے دے طور تے۔ جمعرات نو اس واسطے رکھنا ہے کہ سارے دن دے اعمال جڑے نے او جمعرات نو ہر بندے دے اللہ دے ہاں پیش ہوندے نے۔ ویسے کرامن کاتبین روزانہ دی ڈیری بھی لے جاندے نے، جڑے فرشتے فجر ویلے آندے نے وہ عصر ویلے چلے جاندے نے، جڑے عصر ویلے آندے نے وہ فجر ویلے چلے جاندے نے، لیکن پورے ہفتے دی ڈیری جمعرات نو پیش ہوندی ہے۔ اللہ اکبر، جدو جمعرات نو ڈیری ہر بندے دی پیش ہوندی ہے نا، اللہ پاک دی طرفوں معافی دا عام اعلان ہوندا ہے، ہر بندے نو اللہ معافی دیندے نے۔
فرمایا دو بندیاں نو معاف نہیں کرنا، اللہ او کیڑے؟ فرمایا جڑے آپس دے اندر لڑے ہوئے نے، جھگڑا کیتا ہویا ہے، آپس دے اندر بول دے نہیں، انہاں دو بندیاں نو معافی نہیں ملنی، باقی سب واسطے معافی۔ ہن تسی اندازہ لا لو بھئی، ہر جمعرات معافی ملدی ہے، لیکن جڑے بندے لڑن والے نے، جھگڑن والے نے، آپس بول دے نہیں، جنہاں دی آپس صلح نہیں، اس حدیث دے مطابق انہاں بندیاں نو اللہ دی طرفوں بھی معافی نہیں، بلکہ یہ ایسی نوست لڑائی تے جھگڑا شیطان دی طرف ہوندا ہے، اور شیطان یہ چاہتا ہے بھئی اے بخشے نہ جان، او دی تے پوری کوشش ہے، اور او لوگاں نو لڑاؤندا رہندا ہے، انہیں راہ راست تو ہٹاؤنا چاہتا ہے۔ بہرحال حدیث پاک چاہتا ہے کہ دو بندے اگر آپس دے اندر لڑے ہوئے نے نا، تے انہاں چو سب تو بہترین انسان دنیا تے ہوئے اللہ دی دھرتی تے، الذی یبدأ بالسلام، جڑا سب تو پہلے سلام لے کے آغاز کردا ہے، وہ سب تو بہتر ہے۔ وَخَيْرُهُمُ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، فرمایا کہ جمعرات نو اعمال جاندے نے، اور جدو میرے اعمال اللہ دے ہاں پیش ہون تے میں روزے دار ہوں، اس واسطے 2 دنوں دا آپ روزہ رکھیا کر دے، تو سوار آپ نے اپنی تاریخ یہ دن ولادت دا دسیا ہے، اور عام ربیع الاول دے سال دی پہلی، یعنی ربیع الاول دی پہلی جڑی سوار ہے 2 تاریخ نو، اور دوسری سوار 9 تاریخ نو، تیسری 16 تاریخ نو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الفیل تو واقعہ عام الفیل تو 50 دن بعد دنیا تے تشریف لے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت واسطے اور اس امت دے انہاں لوگاں واسطے جڑے منن والے نے، ایمان والے، انہاں واسطے بہت بڑا انعام بن کے آئے نے۔ اللہ پاک نے آپ نو بہت بڑی نعمت ذکر کیتا ہے، فرمایا کہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے دنیا تے بھیج کے مومنہ دے اتے احسان کیتا ہے، انعام کیتا ہے، اور ایڈی وڈی نعمت ہے، اینی اچھی نعمت ہے، اینی بھاری نعمت ہے، اینی وزنی نعمت ہے کہ کوئی نعمت بھی ایدہ مقابلہ نہیں کر سکتی۔ انہا اللہ پاک نے اس امت تے انعام کیتا ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ پاک نے لام تاکید دا بول کے، قد تحقیق دا بول کے، اور مننا سیغا ماضی دا بول کے اللہ پاک نے سارے شبہ دور کر دیتے نے۔ فرمایا لقد من اللہ، پیجیا بھی اللہ نے، بات بھی یقینی ہے، ماضی دے سیغے نال بیان کر کے تحقق وقوع دلیل دیتی ہے کہ سچی بات ہے، پکی بات ہے۔ اللہ پاک نے مومنہ دے اتے احسان کیتا ہے، بہت بڑا احسان۔ کیڑا احسان؟ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، جدوں اللہ پاک نے انہاں دے اندر رسول مبعوث فرمایا، جڑا انہاں دے
دے نفساں دے وچوں ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ آؤ نا میرے بھائی، اسی رسول کنوں مننے آں، اس ساڈے واسطے کیڑا رسول ہے؟ ایک کوئی رسول ہے جیڑا سارے پیغمبران دا سردار ہے، ساری کائنات دا سردار ہے، اور ساری نوع انسانیت دا سردار ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب تو بڑا انعام ساڈے واسطے، امت محمدیہ واسطے اللہ پاک نے بہت بڑا احسان فرمایا۔ اللہ نے اس انعام دا تذکرہ قرآن پاک دے اندر ایک جگہ تے نہیں، 20 جگہ تے فرمایا۔ ایک جگہ تے اللہ خالق کائنات فرماندے نے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے رسول جڑا تواڈے کول تشریف لے آیا ہے، فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ لوگو دو ہی تے تواڈے تے انعام ہوئے نے، ایک اللہ دا قرآن، اللہ دی رسی، اللہ دا قرآن، اور دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن دا بیان۔ اے دو ہی تے انعام نے تواڈے ہوتے۔ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ لوگو سارے مل کے اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پکڑ لو، اور گرو بندیاں نہ کرو، تڑے بازیاں نہ کرو، آپس دے اندر تفرقہ بازیاں نہ کرو، ایک ہو جاؤ، مل جاؤ۔ ملن دا ایک کوئی راستہ ہے، وہ کی راستہ ہے؟ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ دی رسی نو پکڑ لو، جمیعاً سارے دے سارے انسان، مرد بھی پکڑ لین، عورتاں بھی پکڑ لین، اور بوڑھے بھی پکڑ لین، بچے بھی پکڑ لین، سارے مل کے اللہ دی رسی نو مضبوط پکڑ لو۔ اللہ دی رسی کی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن اس حبل اللہ دی تفسیر بیان کر دینے، وہ فرمان دینے حبل اللہ تو مراد اللہ دا قرآن ہے، وہ حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض۔ فرمایا اللہ دی مضبوط رسی جڑی آسمان تو زمین تے لٹک رہی ہے وہ اللہ دا قرآن ہے، انہوں مضبوطی نال پکڑ لو، سارے پکڑ لو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ فرمایا سارے مل کے اس اللہ دی رسی نو، قرآن نو مضبوطی نال پکڑ لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، تڑے بندیاں نہ بناؤ، گروہ بندیاں نہ بناؤ، اور تڑے بازیاں نہ کرو۔ فرمایا سارے مل کے اس قرآن نو پکڑ لو۔ اور اگے کی فرمایا ہے؟ ایک انعام تے اے ہو گیا قرآن، دوسرا فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ۔ اللہ نے امر دا سیغہ بول کے فرمایا تسی یاد کرو، ذکر کرو، یاد کرو اس نعمت نو جڑی اللہ نے تواڈے اتے کیتی ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تواڈے تے نعمت جڑی ہوئی ہے انہوں یاد کرو۔ اور نعمت دو ہی چیزاں نے، یا قرآن ہے یا نبی پاک دا فرمان ہے، اور یہی وہ نعمت ہے جڑی اللہ پاک نے اس امت دے اتے پوری کر چھڑی ہے۔ سبحان اللہ۔ انہوں دوواں نو ملا کے تے تسی تعبیر کرو گے کلمہ اسلام دے نال، کلمہ اسلام دے نال، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اے نعمت اسلام جڑی ہے اے ساڑی امت دے اتے پوری ہوئی ہے۔ ایسے بات یہودی نے کیا سی کہ اے جڑی آیت ہے نا الَّيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ یہ جڑی آیت ہے نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی کہن لگا اگر ساڑھے تورات چاہ جاندی، ساڑھے تورات نازل ہو جاندی، تے اسی اس دن نو جس دن نازل ہوئی اسی عید دا دن بنا لیں دے۔
اللہ اکبر اللہ اکبر. چونکہ یہ اندر نعمت اسلام دا تذکرہ کیتا گیا ہے اور نعمت اسلام دو ہی چیزاں چ محیط ہے، یا اللہ دا قرآن ہے یا نبی پاک دا فرمان ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جی میں نے پتہ ہے جس دن نازل ہوئی، جس وقت نازل ہوئی، جس جگہ تے نازل ہوئی، اور اے جگہ میدان عرفات اور عرفہ دا دن 9 تاریخ نبی رحمت علیہ السلام تے یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے فرمایا میں آج دے دن تواڈے تے جڑی نعمت پوری کرنا چاہنا سا وہ پوری کر دیتی اور تواڈے واسطے دین اسلام نو میں پسند کیتا ہے. جیڑا بندہ انہاں دو نعمتاں دی قدر کردا ہے، قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات آپ دا فرمان، او بندہ کامیاب ہے. بلکہ ایک حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ ہر صبح 3 وری یا ہر شام 3 وری آ وظیفہ پڑھ لیندہ ہے، رضیت باللہ ربن و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، اے 3 وری پڑھ لیندہ ہے صبح 3 وری شام نو، فرمایا اللہ پاک نے اپنے ذمہ لے لیا ہے کہ اس بندے نو میں راضی کر کے اپنی جنت عطا کرنی. اللہ پاک ایسے بندے دی قدر کرے گا جنہیں نہ دوواں نعمتاں دی دنیا تے قدر کیتی ہے دل و جان دے نال. اللہ اکبر. فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ عَادًا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. لوگو یاد کرو اس نعمت نو جڑی اللہ پاک نے تواڈے اُتے کیتی. اِذ فرمایا اِذ کنتم آدان، جدو تسی ایک دوسرے دے دشمن سو، ایک دوسرے دے خون دے پیاسے سو. اللہ اکبر. 2 بڑیاں جنگاں، ایک مدینے دی ایک مکے دی. مکے دی جنگ حرب فجار اور مدینے دی جنگ جنگ بواس، بڑیاں جنگاں سی. بلکہ مولانا حالی نے دے کیا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی گل تو بگڑ جاندے سن. جاہلیت اس قدر زیادہ سی، چھوٹی چھوٹی بات تو بگڑ جاندے. کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، چھوٹے چھوٹے. اللہ اکبر. وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، درندے ہوں جنگل میں بے باک جیسے. نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ، یعنی فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ. یہ جاہلیت اس قدر سی جس دور چ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے کہ قتل و غارت، حتیٰ کہ وہ زندہ درگور کر دے سی اپنی اولاداں نو بھی. بچی پیدا ہو جاندی تے بڑا ہی انہاں دے ماتھے دے شکم تے تیور ویکھن والے ہوندے سن. تو قرآن پاک نے سارے ہی نقشے کھچے نے. جیڑے بندے نو دین دی سمجھ آ جاندی ہے نا، سب تو پہلے تے ہوئے بھی اللہ والا بن جاندہ ہے، پھر وہ اللہ دی مخلوق نال پیار کرن والا بن جاندہ ہے. انسانہ نال پیار، کیونکہ اشرف المخلوقات ہے، پھر باقی مخلوقات نال پیار کرن والا بن جاندہ ہے. او دے دل چ حسد، بغض، کینہ، عداوت، دشمنی ویسے ہی ختم ہو جاندی ہے. اللہ پاک نے قرآن بھی نازل کیتا، قرآن دا بیان بھی نازل کیتا، اور انہاں دوواں نعمتاں نو اللہ نے انہاں الفاظ نال ذکر کیتا ہے. فرمایا یاد کرو میری نعمت نو جدوں تواڈی صورت حال کی سی. اذ کنتم آدان، جدوں ایک دوسرے دے دشمن سو. فرمایا اذ کنتم آدان فالف بین قلوبہم. اللہ پاک نے اللہ فبین قلوبکم، اللہ نے تواڈے دلان دے اندر محبت ڈال دیتی، الفت ڈال دیتی. اس قرآن دی برکت نال، نبی پاک دی برکت نال اللہ پاک نے تواڈے دل جوڑ دیتے. اللہ فبین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا.
تے تسی اس نعمت دی بدولت آپس دے اندر پائی پائی بن گئے، شیر و شکر بن گئے، ساریاں دشمنیاں ختم ہو گئیاں، ساریاں عداوتاں ختم ہو گئیاں، ایک دوسرے دے خون دے پیاسے، ایک دوسرے تے جان نچھاور کرنے والے بن گئے، ایک دوسرے واسطے اثار تے قربانی دین والے بن گئے۔ اس طرح دی صورتحال پیدا ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نال، آپ دی بات نال، آپ دے پیش کیتے ہوئے قرآن دی بدولت آپس دے اندر پائی پائی بن گئے، اور فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا۔ تو اڈی صورتحال اے بن چکی سی، تسی گناہ کر کر کے اور جہالت دے اندر زندگی گزار کے تسی جہنم دے گڑے تے پہنچ گئے سو، کنارے دے اتے پہنچ گئے سو۔ میں تو انو اتے پہنچیا ہویا نو تو اڈیاں کمران تو اڈیاں پشتاں تو پکڑ کے تو انو میں پچھے کیتا، جہنم تو بچایا۔ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، اللہ پاک نے نعمتاں کر کے تو آنڈے ہوتے نعمتاں فرما کے اللہ نے جہنم تو بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اللہ پاک نے ایویں ہی اپنیاں نشانیاں تو آڈے واسطے بیان کیتیاں، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تسی انہاں نشانیاں دی، انہاں نعمتاں دی قدر کر کے ہدایت پا جاؤ، جنتی بن جاؤ، راہ راستے آ جاؤ۔ بہت بڑیاں نعمتاں، اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس امت واسطے بہت بڑا انعام بن کے آئے۔ اللہ خالق کائنات نے فرمایا کہ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارِ۔ اے میرے محبوب پیغمبر، اے مخاطب قرآن، تسی انہاں لوگاں وال نہیں ویکھیا، ویکھو جنہاں نے نقدری کیتی ہے۔ فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بدلوا نعمت اللہ کفرا، کیا تسی انہاں وال نہیں ویکھیا جنہاں نے اس نعمت دی نہ قدری کیتی، نہ شکری کیتی، اس نعمت نو ٹھکرایا، اس نعمت نو منیا ہی نہیں۔ فرمایا انہاں لوگاں وال ویکھو جنہاں اس نعمت دی نہ قدری کیتی، وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ، انہاں اپنی قوم نو اتار دیتا ہے دار البوار، ہلاکت دے کر دے اندر۔ وہ ہلاکت دا کر کیے جہنم یصلونہا وبئس القرار۔ وہ برا کر کیڑا ہے؟ جہنم تے او کوئی پھلاں دی سیج نہیں، کنڈیاں دی مالا ہے۔ جہنم سب تو برا ٹھکانہ ہے جنہ لوگاں نے اس نعمت دی قدر نہیں کی تھی۔ اللہ اکبر، کنی وڈی نعمت ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنن دارمی دی روایت ہے، فرماتے نے میں ایک دن پوچھے اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تو انہوں پتہ لگا کہ میں اللہ دا نبی ہاں، کہ میں یقین آیا؟ فرمایا کہ اے ابو ذر، ایک دن میں بطحائے مکہ دے اندر کنکریٹ والی وادی دے اندر سا، دو فرشتے میرے کول آئے، اس طریقے آئے کہ ایک میرے کول آ کے بیٹھ گیا، ایک زمین و آسمان دے درمیان ٹھہر گیا۔ ہن اوپر والا نیچے والا فرشتہ جڑا تھلے والا فرشتہ اوپر والے نو پوچھدا ہے آ ہوا کیا اے اوہی ہستی ہے، اے اوہی ذات ہے جدی طرف اسی بھیجے گئے ہاں؟ اوپر والا آندا ہے ہاں اوہی ہے۔ تے اوپر والا فرشتہ آندا ہے کہ ذرا ترازو تے لگا، ایک پاسے اس شخص نو بٹھا لا، ایک پاسے فرمایا کہ بھاری بھرکم آدمی بٹھا لے، پھر وزن کر۔ فرشتے نے وزن کیتا، آپ فرماندے نے میرا پلڑا پاری رہا،
پھر اوپر والا فرشتہ آندا ہے 10 بندیاں دے نال وزن کر. نیچے والے فرشتے نے 10 بندیاں دے نال مینوں تولیا. فرمایا فرجحتہم میں 10 دے اتے بھی وزنی ہو گیا. پھر اوپر والا آندا ہے 100 بندے دے نال انہاں دا وزن کر. آپ فرماندے نے ایک پلڑ وچ مینوں بٹھایا, دوسرے پلڑ وچ 100 بندہ بٹھایا, وزن کیتا گیا. فرمایا میرا پلڑا پھر بھی پاری رہا. اوپر والا فرشتہ آندا ہے 1000 بندے دے نال وزن کر. آپ فرماندے نے ایک پلڑے چ مینوں بٹھایا گیا, دوسرے پلڑے چ 1000 بندہ بٹھایا گیا. وہ پلڑا پر گیا, ایک دوسرے دے اتے بہ گئے. اللہ اکبر. فرمایا جدو فرشتے نے ترازو چکیا نا تے او 1000 بندے والا پلڑا اوپر چلے گیا, میرا پلڑا زمین تو ہی نہیں ہلیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ فرماتے نے میں دیکھ رہا سا اینا ہوڑا ہو گیا کہ لَيَتَنَاصَرُونَ عَلَيَّ مِنْ خِفَّةِ الْمِيزَان. وہ پلڑا اینا میرے مخالف جڑا پلڑا سی وہ اینا ہوڑا ہو گیا جو میرے اتے ہی آ گیا تے لگدا سی بھی وہ میرے اتے نہ ڈگ پے. اینا ہوڑا ہو گیا پلڑا. ہن اوپر والا فرشتہ آندا ہے 1-2 دی بات نہیں, 10 دی بات نہیں, 100 دی بات نہیں, 1000 دی بات نہیں. اگر اس پیغمبر نو ساری نو انسانیت نال بھی تولو گے انہاں دا پلڑا پھر بھی پاری رہے گا. سبحان اللہ. اے ہے میرے نبی دی شان, میرے نبی دا مقام, میرے نبی دی عظمت. اللہ اکبر. جبریل امین علیہ السلام او فرماندے نے کہ قلب تو مشارق الارض و مغاربہا. موجم الاوسط دی حدیث فرماندے نے میں مشرق بھی ویکھے نے, میں مغرب بھی ویکھے نے, میں شمال بھی تے جنوب بھی ویکھے نے, میں زمین دا چپا چپا چھان مارے آئے. اور فرماندے نے لم ارا یا لم اجد افضل لم اجد احدن افضل من محمدن. فرمایا میں روئے زمین دا چکر کٹھے آئے, چپا چپا چھان مارے آئے. لم اجد احدن میں کسے بھی انسان نو بہتر نہیں پایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو. سبحان اللہ. آپ سب تو افضل نے, سب تو اعلیٰ نے. اور فرماندے نے کہ میں اے بھی لم اجد بیتن افضل من بیت محمد. میں نبی پاک دے کرانے تو بہتر کرانا کوئی نہیں پایا. اللہ پاک نے آپ دا انتخاب کیتا ہے. فرمایا اللہ نے حضرت ابراہیم جد الانبیاء دے وچوں اسماعیل نو چنیا, بنو اسماعیل دے وچوں بنو کنانہ نو چنیا, بنو کنانہ دے وچوں اللہ پاک نے قریش نو چنیا, قریش دے وچوں اللہ پاک نے ہاشم نو چنیا, بنو ہاشم دے وچوں اللہ پاک نے میرا انتخاب کیتا. فرمایا انا خیرہم نفسا و خیرہم بیتا. میں اپنے نفس دے اعتبار نال بھی, ذات دے اعتبار نال بھی ساریاں تو بہتر ہاں, اپنے کرانے دے اعتبار نال بھی ساریاں تو بہتر ہاں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنی اچھی نعمت اللہ پاک نے ساڈے تے کیتی ہے, لیکن کافراں نے, بے ایماناں نے, مشرکاں نے اس نعمت دی قدر نہیں کیتی. انہوں نے اپنی اس نعمت جھٹلا کے اپنی قوم نو جہنم دے اندر پھینک دیتا ہے. ایڈی بڑی نعمت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات, اتنی بڑی نعمت ہے اللہ اکبر کہ دنیا دی کوئی نعمت بھی ایدہ مقابلہ کر سکتی نہیں. اللہ رب العزت نے ایسے نعمت نو جتلایا اور فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. اللہ پاک نے مومنہ تے احسان فرمایا اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ. اللہ پاک نے انہاں دے وچوں ہی رسول مبعوث فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یتلو علیہم آیاتہ جڑا انہاں تے آگے ساڑیاں قرآن دیاں آیتاں تلاوت کردہ ہے,
وَيُزَكِّيهِمْ تزکیہ نفس کردہ ہے۔ کی معنی تزکیہ نفس دا کہ او علائشاں، او گناہ، او برائیاں جڑیاں انہاں چ پائیاں جاندیاں سی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ایک ایک نو ختم کیتا ہے۔ حضرت جعفر تیار دی تقریر جڑی نجاشی دے دربار چونا کیتی سی، اس تقریر نو تسی پڑھیا کرو کہ ایک ایک برائی جڑی انہاں دے اندر پائی جاندی سی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے او دا کلا کما کیتا، انہوں جنتوں کھیڑیا اور انہاں نو آپس دے اندر شیر و شکر کیتا، انہاں دے اندر محبت پائی اور آپس دے اندر پائی پائی بنا دیتا۔ پھر کہو جی انہاں دے اندر اخوت اور پائی چارہ پیدا ہویا۔ جدو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیتا نا اخوت مواخات مدینہ، ایک بڑا سنہری باب ہے اسلام دا، ہجرت تو بعد آپ نے ایک انصاری تے ایک مہاجر نو ایک دوسرے دا پائی بنا دیتا، بھئی تو فلانے دا پائی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر ہویا کی بھئی انصاریاں نے اپنے گھر بھی قربان کیتے، اپنے باغ بھی قربان کیتے اور انہاں واسطے ہر طرح دی قربانی پیش کیتی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پائی بنا دیتا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف آندے نے کہ سعد میں نو لے کے کار چلے گئے، آندے نے حضرت جی میرے دو کرنے اینا چو جڑا توانو پسند ہوئے تسی لے لو، میرے دو باغ نے جڑا توانو پسند ہوئے تسی اپنے قبضے کر لو، اور میرے کر دو عورتاں نے، میریاں دو بیویاں نے، اینا چو جیڑی نو تسی پسند کر لو، میں اپنے عقد چو فارغ کر کے تو آڑے نہ عقد رچا دینا۔ ایسیاں قربانیاں انہاں پیش کیتیاں، اور اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خوبصورت تعلیم دا اے نتیجہ سی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دی تربیت دی اس طرح دی کیتی سی، تزکیہ نفسی انہاں دا ایمیں دا کیتا سی۔ اللہ اکبر۔ جنگ تبوک دے اندر اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میرا ایک دوست سی کہ اسی آپس دے اندر ایک دوسرے دے نال اے معاہدہ کیتا سی بھی اسی تعاون کرانگے جنگ دے اندر۔ فرماندے نے کہ جدو جنگ ختم ہوئی نا تے میں نو اپنا اپائی نظر نہ آیا، میں بڑا دوڑیا پانی دا ایک جام لے کے گلاس لے کے کہ آخری وقت میں اپنے پائی دے نال کیتا ہویا معاہدہ ہی پورا کر دیاں۔ وہ آندے نے بھی میں لے کے دوڑیا تے ہن سارے بلک رہے نے پیاس نال، میں ایک جگہ تے دیکھیا میرا وہ پائی جدے نال میرا معاہدہ سی کہ آپ ایک دوسرے دا تعاون کرانگے، وہ بیچارہ پانی پانی کر رہا ہے۔ میں وہ دے کول پہنچیا تے اگوں آواز آئی، وہ میرا پائی آندہ ہے یار تو اگلے نو دے، پہلو اگلے نو پلا۔ وہ دے کول میں پہنچیا وہ آندہ اگلے نو پلا پانی، آندہ ہے جدو میں تیسرے کول پہنچیا وہ اللہ نو پیارا ہو گیا، دوسرے کول دوڑ کے آیا وہ بھی اللہ نو پیارا ہو گیا، تے جدو میں اپنے اس پائی دے کول آیا وہ بھی اللہ نو پیارا ہو گیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دیکھ لو ایک ایک لب ایک ایک بوند پانی دی اس وقت انہوں نے خود مطلوب ہے لیکن دوسرے نو ترجیح دے رہے ہیں۔ وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ پاک نے انہاں دے اشار دی انہاں دیاں قربانیاں دا تذکرہ کیتا، فرمایا یوسرون علی انفسہم، اپنیاں ذاتاں تے اپنے نفساں تے دوسریاں نو ترجیح دین والے، ولو کان بہم خصاصہ، پاویں آپ نو کنی ضرورت کیوں نہیں، بھوک کیوں نہیں، پیاس کیوں نہیں، فرمایا کنی بھی حاجت کیوں نہیں، یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔
اے اپنے نفساں تے دوسریاں نو ترجیح دین والے اللہ پاک نے فرمایا اے ہوئی کامیاب ہون والے نے۔ میرے بھائی آؤ نا میں اس نعمت دا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے بہت بڑا انعام کیتا مومنہ دے ہوتے اپنے نبی نو مبعوث فرما کے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب تو بڑا انعام ساڑھے اس امت واسطے، اور اللہ نے اس انعام نو کس انداز نال ساڑھے اتے اس انعام نو کیتا ہے۔ ایک شاعر نے بڑی خوبصورت بات کیتی ہے، وہ آندہ ہے شکا لہوں من اسمہی لیجلہوں، شکا لہوں من اسمہی لیجلہوں، فذو العرش محمود وحازا محمد۔ بڑی پیاری بات کیتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان اور عظمت دی خاطر اللہ پاک نے اپنے نام چوں نام لے کے مشتق کر کے حامیم دالا حامیم دال مادہ حمد اللہ محمود ہے، اور فرمایا آپ محمد نے حامیم دال مادہ، اے آپ دی امت دی بھی خصوصیت ہے۔ آپ دی امت نو حمادون کیا گیا، حمادون، حامیم دال مادہ حمادون۔ اللہ نو بڑی پیاری ہے آپ دی امت، بڑی پیاری۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال اتنا پیار، شکا لہو من اسمہی، اللہ نے اپنے نام چوں اپنے نبی نو نام دیتا ہے، شکا لہو من اسمہی۔ کیوں دیتا ہے؟ لیجلہو، تاکہ سب تو اللہ آپ نو بزرگ بنا دیں، سب تو وڈا بنا دیں، سب تو اعلیٰ بنا دیں، سب تو اشرف بنا دیں، سب تو بڑا مقام دے دیں۔ فذو العرش محمود، عرش والا محمود ہے، وحازا محمد، اور اے زمین تے جڑے پیغمبر نے اے محمد نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو ان علی خمسۃ اسماء، میرے 5 نام نے، انا احمد وانا محمد وانا الماہی وانا الحاشر وانا العاقب۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا لوگو میرے 5 نام نے، ان 5 نامہ چوں پہلا نام میرا احمد ہے، دوسرا نام میرا محمد ہے، قرآن چ احمد بھی موجود ہے، محمد بھی موجود ہے۔ فرمایا لما حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری سنائی، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ آپ فرمان دینے لوگو میں اپنے پائی عیسیٰ دی خوشخبریاں، اور میں اپنی والدہ دا خواباں، اور میں جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام دی دعا دا نتیجہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا منگی سی نا، ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ انہاں چ رسول مبعوث فرما، اور عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری سنائی ہے کہ میرے بعد ایک پیغمبر آن والا ہے، رسول آن والا ہے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، میں خوشخبری سنا رہا ایک ایسے رسول دی جڑا میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، جیدہ نام احمد ہوئے گا۔ اور محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نام آپ دے دادا نے رکھے ہے، اس تو پہلا نام اس طرح دا نام والا کوئی شخص آیا ہی نہیں، کسے دا نام رکھیا ہی نہیں گیا۔ اللہ اکبر۔ اے بھی اللہ دی توفیق نال آپ نو نام ملے ہے، اور قرآن پاک چ 4 جگہ تے لفظ محمد ادا تذکرہ ہے۔ ایک سورہ دے اندر اللہ پاک نے آپ دے نام دے نالی ایک سورت محمد نو موسوم کیتا ہے، ایک اوتھے، اور ایک سورہ فتح دے اندر اللہ پاک فرمان دینے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مَا مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ۔ ایتھے بھی آپ دا نام ذکر کیتا، نال حیثیت ذکر کیتی، اور دوسری جگہ تیسری جگہ فرمایا
کہ ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ اللہ پاک نے ایتھے بھی آپ دی حیثیت دا بھی تذکرہ کیتا، نال نام دا ذکر کیتا، اور چوتھا مقام سورہ احزاب اللہ پاک فرماندے نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول تے خاتم النبیین بن کے آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حیثیت دا بھی تذکرہ کیتا، آپ دے نام دا بھی تذکرہ کیتا۔ اللہ اکبر۔ محمد اور احمد اے آپ دے دو ذاتی نام نے، صفاتی نام بے شمار نے، ذاتی دو نام نے۔ احمد آندے نے سب تو زیادہ جیڑا اللہ دی تعریف کرن والا انہوں احمد کیا جاندہ ہے، افعال دا وزن ہے، تفضیل دا وزن ہے، سب تو زیادہ تعریف کرن والا اللہ دی ذات دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور محمد آندے نے جی دی سب تو زیادہ تعریف کیتی جائے، سب تو زیادہ جی دی تعریف دنیا کائنات چگر کیتی گئی ہے تو امام کائنات جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی تعریف ہوئی ہے۔ اپنے بھی کیتی ہے، پرایاں بھی کیتی ہے، غیراں بھی کیتی ہے، سجنا بھی کیتی ہے، دشمناں بھی کیتی ہے، آپ دی تعریف بہت زیادہ۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا تے تشریف لے آئے، آپ بہت بڑا اللہ دا انعام بن کے آئے۔ اللہ پاک نے فرمایا لقد جاءکم رسول، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ فرمایا کہ تواڈے کول رسول آئے نے عظیم المرتبت، لقد جاکم رسول، رسول تے تنوین تعظیم دیئے، یعنی بڑی عظمت والا رسول آیا ہے، بڑا اچھا رسول آیا ہے جڑا سارے نبیان دا بھی امام ہے۔ اللہ اکبر۔ اینا اچھا رسول آیا ہے۔ آخری بات کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے سن، اپنے منہ تیان تورات دا ورک پکڑے آئے تے انہوں ویکھ رہے نے، پڑھ رہے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرمانے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا عمر تے او دے ہاتھ دے اندر تورات دا ورکا، آپ دے چہرے دے آثاری بگڑ گئے، آپ غصے دے اندر آ گئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ویکھیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف، اور پھر حضرت عمر نو کیا عمر تو نبی پاک دے ول تے ایک وری ویکھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ول حضرت عمر نے ویکھیا تے دو زانوں ہو کے بیٹھ گئے، ادب دے نال بیٹھ گئے، تورات دا ورق رکھ دیتا اور فرمایا رضیت باللہ ربن و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ۔ اے دعا پڑھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ فرمایا اے عمر تو تے میری موجودگی تورات پکڑ کے بیٹھا ہے۔ فرمایا اگر صاحب تورات موسیٰ علیہ السلام بھی آ جان فَاتَّبَعْتُمُوهُ، تسی مینو چھڑ کے او دے پیچھے لگ جاؤ۔ فرمایا لَزَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، تسی سدھے راستے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام دی شان تھوڑی نہیں، اللہ پاک نے بڑی شان انہاں دی بیان کیتی قرآن دے اندر، اور کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام بڑے اللہ پاک دے چہتے پیغمبر، لیکن دے باوجود اللہ دے نبی دے ہوندیاں نہ موسیٰ علیہ السلام دی بات چل سکتی ہے، نہ انہاں دی شریعت چل سکتی ہے۔ اگر نبی پاک دے ہوندیاں ایک نبی دی شریعت تے چل نہ سکے
تے نبی پاک دے ہوندیاں کسے امتی دی شریعت چل سکتی ہے؟ قطعاً ایسا نہیں، قطعاً ایسا نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس واسطے میرے بھائیو سانو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت سمجھنی چاہیے، آپ دی قدر کرنی چاہیے۔ اس نعمت دا سانو اللہ پاک دی اس نعمت دا جڑی اللہ نے ساڈے اوتے کیتی ہے اے دا سانو پوری طرح سانو اہتمام کرنا چاہیے، اپنے عمل نو، اپنی زندگی نو، اپنے دن نو، اپنے رات نو، اپنے دکھ نو، اپنے سکھ نو، اپنی خوشیاں نو، اپنی غمیاں نو، اپنی بیع و تجارت نو، اپنے معاملات نو، اپنے معاشرت نو، اپنی معیشت نو اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دے مطابق بناواں گے، پھر اسی کامیاب ہاں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ جنگ احزاب دے موقع تے، جنگ خندق دے موقع تے آپ نے کٹھیاں 3 نمازاں 4 نمازاں پڑھیاں تے اگر کسے دیاں 10 سال دیاں 20 سال دیاں 50 سال دیاں نمازاں رہ گیاں، ہن او دا پڑھن دا طریقہ کی ہے؟ او دا پڑھن دا طریقہ جڑیاں اینو اسی قضائے عمری آنے ہیں، عام طور تے بھی قضائے عمری او اے آ کہ اللہ کو سچی توبہ کیتی جائے، اللہ کو معافی منگی جائے۔ قرآن پاک چ اللہ نے فرمایا ہے کہ جڑے لوگ سچی توبہ کر لیندے نا اور اپنی اصلاح کر لیندے نے، آئندہ دی زندگی دی او اصلاح کر لین، پچھلی اللہ معاف کر دے گا۔ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اگر کوئی گناہ بھی پچھلی زندگی دے ہو گئے نے اللہ وہ بھی نیکیاں چ بدل دے گا۔ ان الحسنات یذہبن السیئات وذالک ذکریٰ للذاکرین، جدو تسی نیکی کرن لگ پو گے نا انشاءاللہ او تواڈیاں نیکیاں جڑیاں ساریاں برائیاں دا خاتمہ بن جان گیاں۔ تو اس بات تے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کو لائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لائے، کیا اللہ دے رسول میں ہاتھ کڈو میں بیعت کرنا چاہنا۔ آپ نے ہاتھ کڈیا، انہاں ہاتھ پچھاں کھچ لیا، فرمایا عمر خیر ہے؟ آندے نے جی میری پہلی 50 سالہ زندگی او دے اندر تے میرے کو نیکی کوئی نہیں ہوئی تے او دا کی بنے گا؟ آپ نے فرمایا اما علمت یا عمر، عمر تینوں پتہ نہیں ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام جڑا پہلے سارے گناہاں دا کفارہ بن جاندا ہے۔ سچی توبہ بندہ کر لے تے اللہ پاک پہلے گناہ معاف کر دیندا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا ان الہجرت تہدم ما کان قبلہا، ہجرت پہلے سارے گناہ معاف کر دیندی۔ ان الحج یہدم ما کان قبلہ، حج پہلے سارے گناہاں دا کفارہ بن جاندا ہے۔ اس واسطے قضائے عمری کوئی نہیں، بس یہ ابھی اللہ کو سچی توبہ کر کے پکا نمازی بن جائے، آئندہ دی او اصلاح کر لے، پچھلیاں اللہ معاف کر دے گا اور اللہ پاک نیکیاں بدل دے گا۔ دیوس کسے کہتے ہیں وضاحت فرما دیں۔ دیوس وہ بندہ ہے جیڑا اپنے گھر دے اندر جتھے وہ دا حکم چلدا ہے وہ برائی نو ویکھ کے تے چپ رہے، انہوں دیوس آندے نے۔ نواب صدیق الحسن خان رحمہ اللہ تعالی انہوں نے شاگرداں نے آکھیا استاد جی آ جڑی آپاں اج حدیث پڑھی ہے دیوس تے جنت حرام ہے، ذرا دیوس دی وضاحت تے کر دیو۔ وہ نا نواب صاحب دے گھر سی کوئی ملکہ تے او پردہ نہیں سی کر دی، انہاں بڑا کھپ گئے بھی میں دین دا کم کرنا ہے تے اللہ والیے تو باہر نکل دی ہیں، چہرہ ننگا ہوندا ہے، میری تے بڑی توہین ہے۔ ان بڑیاں مثالاں تے بڑے انہوں نے یعنی طریقے نال سمجھایا لیکن نہ سمجھی۔ بہرحال وہ شاگرداں نوں آندے نے یار تسی نا اج جدوں میں پچھلے ٹائم سیر واسطے جاواں گا نا وہ گھوڑے تے جاندے سی تے تسی رستے چ کھلو جیا جے، اوتھے میرے کو یہ ہوئی سوال کریا جی، یہ ہوئی سوال مینوں رستے چ کریا جی، کیونکہ انہوں نے یہ سی بھی ملکہ پیچھے بیٹھی ہوئے گی، شاگرد مینوں پوچھن گے بھی استاد جی تسی اج حدیث پڑھائی ہے دیوس تے جنت حرام ہے تے دیوس ہوندا کون ہے؟ اللہ اکبر، ویکھ لو تبلیغ دا ایک انداز۔ وہ جدوں آئے نا تے شاگرد اگے کھلوتے سی، آندے نے استاد جی اج جڑی حدیث پڑھی ہے وہ لفظ آیا ہے دیوس، ایک تے دی تعریف دس دیو تے یہ دی وضاحت کر دیو بھی دیوس کون ہوندا ہے تے او دے تے جنت حرام ہے، کون ہوندا ہے دیوس؟ نواب صاحب فرمان لگے مینوں ہی ویکھ لو، کیونکہ ملکہ پیچھے ننگے منہ بیٹھی سی، آندے نے مینوں ہی ویکھ لو۔
اللہ اکبر. ہن تے انہیں ملکہ نے اسی ویلے ہی اپنے گھونگھٹ کڈ لیا, اسی ویلے ہی چادر اپنے چہرے تے کر لئی, پھر پوری زندگی پردہ چہرے تو نہیں لایا. میرے بھائیو, دیوس وہ بندہ ہے جڑا اپنے ماتحت لوگاں چ برائی نو ویکھے تے انہوں روکے نہ بلکہ خاموش رہے, ایسے بندے نو دیوس کیا جاندہ ہے. بہرحال قبرستان میں قرآن پڑھنا کیسا ہے؟ حدیث پاک ہے کہ اپنے گھراں چ قرآن پڑھو, ولا تجعلوہا قبورا, اپنے گھراں نو قبراں نہ بناؤ. یہ مطلب قبرستان چ قرآن نہیں پڑھی دا, گھراں چ قرآن پڑھی دا ہے. ہاں جڑیاں دعاواں نے وہ بطور دعا, بطور قرات نہیں, بطور دعا اتنے جا کے بندہ کر سکتا ہے. قبر تے دعا کرنی چاہیے, اتنے دعا کر سکتا ہے. اور جان بوجھ کر نماز چھوڑنے کا کیا حکم ہے؟ دیکھو جی, یہ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے کہ جیڑا بندہ جان بوجھ کے نماز چھڑتا ہے, فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. سنن نسائی دے وچ حدیث ہے, جیڑا جان بوجھ کے نماز چھڑتا ہے وہ بندہ کافر بن گیا ہے. نماز یہ معمولی چیز نہیں, یہ سب تو اہم چیز عبادات چو نماز ہے. اور فرمایا کہ بیننا و بینہم, ساڈے تے کافراں دے درمیان چ حد فاصل جو ہے وہ ہے نماز. جیڑا پڑھدا ہے وہ ساڈا ہے, جیڑا نہیں پڑھدا انہاں نال ہے. اس واسطے نماز دی پابندی کرنی چاہیے, بہت زیادہ. نماز چھڑنی نہیں چاہیے. کئی لوگ آندے نے چلو اتنے گھر ہی پڑھ لینے ہیں, حالانکہ مسجد جامع بنائی بھی ایسے واسطے گئی. بلکہ اگلا سوال بھی یہ ہے کہ بغیر عذر کے گھر میں نماز ادا کرنے کا حکم. حدیث پاک جڑا بغیر عذر تو نماز گھر پڑھدا ہے وہ نماز ہوندی ہی نہیں. بغیر عذر تو جڑا بندہ گھر نماز پڑھدا ہے وہ نماز ہوندی ہی نہیں. تو بھائیو, مسجداں اس واسطے بنائیاں جاندیاں نے کہ اتنے آ کے با جماعت نماز پڑھیے. کوئی نہیں لیٹ سویٹ بندہ ہو جاندہ ہے, مسجد چاہے کوئی ہور بندہ نال مل جاندہ ہے, کوئی ہور نمازی نال مل جاندہ ہے, جماعت کرا لو. بہرحال نماز مسجد چ پڑھنی چاہیے, اللہ دے گھراں نو آباد کرنا چاہیے. تو اس واسطے انہاں سوالوں سمجھ کے اللہ پاک سانو انہاں تے عمل پیرا ہوندی توفیق عطا فرمائے.